بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس درس میں انشاءاللہ تعالی امام بخاری رحمہ اللہ کا تفسیر سے متعلق کیا منہج ہے، اور تفسیر کی جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی وسیع پیمانے پر قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے جس میں متعدد باتیں ہوتی ہیں، میں ایک ایک کر کے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں کیا منہج ہے اور کیا آپ کی کاوشیں ہیں، اس بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ جانیں گے۔ یقیناً اس موضوع کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح سے کتاب التفسیر ہے، لیکن جو ہے اس کو کتاب و تفسیر سے مقید کرنا مطلب کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تفسیر کی بابت جو منہج ہے، اس کو جاننے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری الجامع الصحیح سامنے رکھنی پڑے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ایک حصہ ہے کتاب التفسیر بالذات۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک بنیادی بات جاننی ہے۔ انشاءاللہ میں بہت ممکن ہے اس کے بعد کا یا قریب میں ایک درس دوں گا انشاءاللہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کا جو اپنے نام رکھا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ تو کتاب کا نام ہے، لیکن ہم اس کے ایک ایک شق کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک شق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے الجامع ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، المسند کا تفصیلی معنی معلوم کریں گے، الصحیح من امور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، اور اس سے ملتا جلتا ایک اور نام بھی اس کتاب کا ملتا ہے۔ تو کتاب کا جو تفصیلی نام ہے اس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک جز لے کر کے پڑھیں گے اس کو۔ لیکن ایک بات جو اس کتاب کے نام سے جڑا ہوا حصہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا جو نام رکھا ہوا یہ کہ الجامع۔ الجامع یہ بھی ایک مستقل اصطلاح ہے جو شرعی علوم کا مجموعہ ہے ایک طرح سے۔ اصحاب علم اس سلسلے میں کچھ علوم کو ذکر کرتے ہیں، جیسے العقائد ہیں، المناقب، التاریخ، الفتن، الآداب، العبادات، المعاملات، یہ سب جو موضوعات ہیں ان میں ایک موضوع ہے التفسیر۔ جب انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ کتاب کا نام تفصیل سے پڑھیں گے، وہاں پر میں انشاءاللہ اس بارے میں تفصیل سے لکھواؤں گا۔ تو الجامع جب کہتے ہیں کہ تو وہ کئی علوم کا مجموعہ ہے، اس میں التفسیر بھی ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک تو خصوصی اہتمام کیا، کتاب التفسیر ایک مستقل کتاب لکھ کر الصحیح کے ضمن میں، ساتھ میں آپ کے اگر پورے الجامع سامنے رکھیں گے تب بھی یہ بات آپ کو جو ہے نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی متعدد کتابیں، جیسے کتاب بدء الوحی ہے، کتاب بدء الخلق ہے، کتاب احادیث الانبیاء، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور جو ہے کتاب فضائل القرآن، کتاب التفسیر، آپ دیکھیں گے کتاب التفسیر تو ہے ہی، ان سب کتابوں کا آغاز آپ نے قرآن آیات سے کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کئی کتابیں ایسی ہیں جس پر آپ نے جو ابواب قائم کیے ہیں قرآن آیات سے کثرت کے ساتھ، بطور عنوان، بطور ترجمۃ الباب، برسبیل مثال اگر آپ دیکھیں گے کہ کتاب الایمان، کتاب القدر، کتاب المظالم، کتاب الوصایا، ان سب کتابوں میں تراجم میں جو ابواب ہیں ان سب کتابوں میں آپ ذرا ایک نظر ڈال کر کے دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں آیات قرآنیہ آپ نے جو ہے مطلب داخل کی ہیں۔ ایک اور پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں اہمیت بتانے کے لیے کہ جو ہے کتاب التفسیر یا التفسیر، کتاب التفسیر نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ التفسیر یا القرآن و علومہ، اس
سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح میں جو خدمت رہی ہے اس پر جو ہے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تبویبات ہیں الجامع الصحیح میں، علامہ کرمانی رحمہ اللہ وغیرہ، انشاءاللہ ہم ان کا منہج بھی مستقل میں نے لکھ دیا ہے الحمدللہ، اس سلسلے میں ان کا منہج کیا ہے، علامہ کرمانی کی جو شرح ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ نے تقریباً 8,500 تراجم ابواب ذکر کی ہیں صحیح بخاری کی۔ تراجم ابواب کی جو عدد ہے تقریباً 8,500 کے قریب، عفواً میں کتنا بولا میں 3,500 3,500 کے قریب، 3,500 پونے 4,000، 3,500 سے 4,000 کے درمیان، 3,800 ایسے کچھ، اتنی بڑی مقدار میں ابواب قائم کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کتاب بدیل الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب التوحید تک، متعدد کتابیں ایسی ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے نہیں، اس میں ایک تو اس سے پہلی والی جو بات تھی میری وہ کیا تھی کہ آپ نے آیات قرآنیہ ترجمۃ الباب میں داخل کی ہیں اور پھر ایک مرفوع حدیث لائے ہیں اس باب کی وضاحت میں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ فی الحال جو میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ متعدد ابواب ایسے ہیں تقریباً 1,000 کے قریب جس پر قرآنی آیات داخل کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بھی بے شمار ابواب ایسے ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ صرف قرآنی آیات داخل کر دی ہیں اور پھر جو ہے اس باب کے تحت کوئی حدیث وغیرہ سب نہیں لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کے معیار پر وہ، آپ کی شرط پر وہ حدیث نہیں تھی، آپ نے نہیں لائے، لیکن آیت کریمہ داخل کر کے آپ نے اس پر اکتفا کیا۔ ایسے بھی ابواب ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس جانب خوب خدمت رہی ہے۔ کتاب التفسیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قولہ تعالی آیت کریمہ ترجمۃ الباب میں قائم کی اور نیچے بیان، کوئی حدیث نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ایسے بھی بے شمار ابواب ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی اس جانب خوب خدمت رہی ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں جو علوم القرآن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا اول ما نزل، آخر ما نزل، الناسخ والمنسوخ، غریب القرآن، شرح الغریب جسے ہم کہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی وافر معلومات، قصص قرآنیہ ہے، القصص القرآنیہ، اس جانب بھی خوب اہتمام امام بخاری رحمہ اللہ کا، جسے ہم علوم القرآن کہتے ہیں نہیں، قراءات کا باب ہے، سبب نزول کی بات ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں انشاءاللہ کچھ مثالیں بھی دوں گا آپ کو۔ اسی طرح پر امام بخاری رحمہ اللہ نے عقائد کی اگر بات کرتے ہیں یا فرق پر رد کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی قرآنی آیات امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور تفسیر کے خوب کام کیا ہے۔ جیسے کسی نے ایک آیت کریمہ کا غلط معنی لیا، آپ نے اس کا صحیح معنی بتایا، یا جو ہے مطلب اہل سنت والجماعہ کی نمائندگی میں قرآنی آیات کو بطور نص کے جو ہے مطلب آگے رکھا اور اس کی پوری وضاحت فرمائی آپ نے، رد کرنے کے سلسلے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یعنی عبادات پر جو کام کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب، اس میں جو ہے آپ دیکھو یعنی ان کی تشریح حیثیت پر بھی اذان کا آغاز کب سے ہوا، یا جو وضو کب سے ہے، وضو سے متعلقات امور، پھر طہارت سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں، نماز سے متعلق جو ہے تحویل قبلہ ہو یا پھر جو ہے مطلب متعدد مسائل نماز سے جڑے، روزے کا آغاز اور پھر جو ہے اس سے جڑے بہت سارے مسائل، زکوٰۃ کا آغاز اس سے جڑے بے شمار مسائل، اس کی فضائل وغیرہ وغیرہ، حج سے متعلق تو متعدد امور ہیں۔ ان سب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ قرآنی آیات ترجمۃ الباب میں نقل کر کے یا ترجمۃ الباب کے بعد علی الفور کوئی قرآنی آیات لکھ کر اس کی شرح وغیرہ آپ نے جو ہے احادیث رسول سے کی ہیں آپ نے، یعنی اتنا اہتمام ہوا ہے تفسیر کی بابت پورے الجامع الصحیح کی اگر بات کرتے ہیں، بالذات صرف کتاب و تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہ الجامع الصحیح ہے نا یا صحیح ہے نا، تو آپ نے قرآنی آیات کی تفسیر میں احادیث صحیحہ کا اہتمام کیا ہے، اس اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے آپ۔
اور جو تفاسیر میں جو معتبر تفاسیر ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس ہیں صحابہ میں سے، اور ان کے تلامذہ میں سے امام مجاہد اور جو ہے سعید بن جبیر ہیں، اور جو علی بن ابی طلحہ کا جو یہ ہے یعنی کیا کہتے ہیں نسخہ ہے صحیفہ جو تھا تفسیر کا مصر میں، جو معتبر تفاسیر ہیں انہی کو سامنے رکھا امام بخاری نے رحمہ اللہ. اور جب ترجیحات کی بات آتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے اسی طرح کے جو ہے مطلب نسخوں کو کام کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب و تفسیر پر اہل علم نے پہلے دن سے بھی خوب کام کیا ہے، قدیم علماء نے بھی. بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر بالذات الگ سے کام کیا ہے. دکتر فؤاد عبد الباقی نے جو شرح الغریب کے اعتبار سے غریب القرآن اس بارے میں صحیح بخاری سے جو ہے مطلب وہ پورا مواد اکجا کیا ہے، آپ نے اس کو مفرد جو ہے کتاب کے طور پر آپ نے جو طبع کروایا ہے. یہ ایک جو ہے اجمالی خلاصہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو خدمت ہے کتاب و تفسیر سے متعلق. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں صحیح بخاری کی جو کتاب و تفسیر سے متعلق. انشاءاللہ میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو جس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر ایک بات آپ یہ بھی جوڑ لیجئے اسی ضمن میں کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقدمۃ فی اصول تفسیر ہے نا، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جو سب سے احسن تفسیر سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ. جو طرق ہیں تفسیر کے، طرق تفسیر القرآن، کہا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باللغہ العربیہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس جانبی توجہ دی ہیں خوب اس پہلو میں بھی. تو تفسیر سے متعلق، یا اگر آپ اس کو اور وسعت دیتے ہیں القرآن و علومہ، تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی خوب جو ہے مطلب خدمت رہی ہے. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں منہج الامام البخاری فی التفسیر من خلال کتابہ الصحیح، یہ جو ہے دکتر سید بن احمد الامام الجکنی شنقیطی جو حرم مکی کلیۃ الحرم المکی شریف کے استاذ ہیں، مدرس ہیں، آپ کی ایک قابل ستائش خدمت رہی ہے. میں اس سلسلے میں بہت پہلے سے کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ملی تو میں انشاءاللہ بہت ساری مثالیں اس کتاب سے آپ کو دوں گا. آپ اس کتاب کا مطالعہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن الصحیح کو سامنے رکھنے کے لیے جو ہے میں کچھ مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر سے متعلق جو آپ کی خدمت رہی ہے، ہم ایک شق لے کے گفتگو کرتے ہیں، ایک شق لے کر. سب سے پہلی بات القرآن و علومہ، یا تفسیر سے متعلق جو ایک مباحث سامنے ہونے چاہیے ایک طالب علم کے لیے، جس کے بغیر وہ قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا ہے. ایک طالب علم قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتا ہے. اللغہ العربیہ وغیرہ تو ہے ہی، لیکن بالذات جب قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک طالب علم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیات کا سبب نزول کیا ہے مثلا، یا اول ما نزل آخر ما نزل یہ کیا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے. الناسخ والمنسوخ اس سے متعلق اس کو علم ہونا چاہیے. قراءات سے متعلق بھی اس کو علم ہونا چاہیے. یہ تفسیر جو اپنے ایک صرف اعلیٰ مستوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، حقیقی معنوں میں قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے متوسط درجے کی بھی ہو ادنا بھی ہو، ان سب کا علم ہونا چاہیے ایک طالب علم کو. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جانب خوب کام کی ہیں. مثلا آپ دیکھو جو میں نے جب سورۃ العلق کی تفسیر کیا تھا، میں اس میں بھی اس سلسلے میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا الحمدللہ، لیکن یہاں پر بطور مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ہے، وہ تو معروف حدیث ہے، حدیث عائشہ جو اللہ کے رسول پر سب سے پہلے آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن ایک حدیث آتی ہے حدیث جابر، جس میں ہے کہ جو ہے سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں اول ما نزل ہی کی بات آتی ہے. آپ نے الصف الخامس میں جو اصول تفسیر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جو مختصر رسالہ پڑھا آپ نے، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جو ہے تفسیر سے متعلق اول ما نزل کی بات لے کر کے آپ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا اس میں نہایت اختصار کے ساتھ، لیکن جو ہے اس میں کئی اجزاء آپ نے بیان کی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں،
لیکن جو فترۃ الوحی کا جو معاملہ تھا آغاز میں، جب سب سے پہلے وحی جو منقطع ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر سے جب وحی کا آغاز ہوا سرے سے، یعنی تو اس وقت جو ہے سورۃ المدثر سب سے پہلے آیت نازل ہوئی. یہ تطبیق ہے دونوں میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جانب بھی جو ہے مطلب یہ کیے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، یا جو ہے سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، یا جو ہے سورۃ المدثر نازل ہوئی. اس کا گویا کہ دراسہ کیا آپ نے، اور آپ نے احادیث اس ترتیب سے لے کر کے آئے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے مطلب کون سی آیت نازل ہوئی ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت رہی. آپ دیکھ لیجئے صحیح بخاری کی جو یعنی کتاب التفسیر ہے، سورۃ المدثر کی تفسیر ہے، سورۃ العلق کی تفسیر ہے وغیرہ. جی اسی طرح سے اسباب النزول سے متعلق بھی امام بخاری رحمہ اللہ، جیسے مثال کے طور پر آپ سورۃ النساء کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اور جو کتاب الفرائض ہے آگے بھی صحیح بخاری میں، جس میں آیت المیراث سے متعلق کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جانب توجہ دلائی کہ یہ قضیہ تھا، یہ مسئلہ تھا، جیسے حدیث جابر لے کر کے آئے آپ اس میں، اور اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور اس وقت جو آیت نازل ہوئی، آیت المیراث نازل ہوئی سبب نزول بتانے کے لیے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جانب بھی خوب توجہ دی ہے. اور ابواب میں بھی یعنی کس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کوئی باب اس طرح سے قائم کرتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اسی طرح سے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. سورۃ القیامہ کی آیت ہے، یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے. ان آیات کی تفاسیر میں آپ دیکھ لیجئے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث کو بطور سبب نزول بتانے کے لیے لے کر آئے ہیں، ان واقعات کو، کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ کس حادثے کے تحت نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ. ظاہر بات ہے اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا جو معیار ہے حدیث لانے میں، جو رجال میں آپ نے شرط رکھی ہے، اسی درجے کی روایت لاتے ہیں سبب نزول بتانے کے لیے بھی. کوئی روایت ہوگی جو صحیح روایت ہوگی لیکن آپ کی شرط پر نہیں ہوگی تو آپ نے لے کر کے نہیں آئے. لیکن ایسے بے شمار روایات ہیں جس میں آپ سبب نزول بتانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ہے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ، آپ اس جانب جا کر کے دیکھ لیجئے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سبب نزول بتانے کے لیے طور پر لے کر کے آئے ہیں. ایک تیسری بات، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اول ما نزل والی بات، ایک سبب النزول والی بات. ایک تیسری بات ہے الناسخ والمنسوخ سے متعلق. ابھی ہمارے پاس گھر میں کتاب ہے مستقل مجلد، دیکھا ہوگا آپ نے کہ النسخ فی صحیح امام البخاری، دیکھا ہوگا آپ نے. النسخ یعنی صحیح بخاری، دیکھیں ایک حدیث صحیح بخاری میں ہوگی لیکن وہ سند کے اعتبار سے جو ہے صحیح ہے اور اس درجے کی صحیح ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہے، لیکن وہ حدیث منسوخ ہو سکتی ہے. اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے، اس حدیث میں جو حکم ہمیں مل رہا ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن ہے حدیث صحیح بخاری میں. سمجھ میں آ رہی بات میری آپ کو؟ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، وہ آیت ہے نا سورۃ المجادلہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے؟ نہیں کیا آیت کریمہ ہے؟ ذرا آیت پڑھیے. وہ ہاں اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اذا ناجیتم الرسول، متفق علیہ بات ہے کہ وہ آیت کریمہ منسوخ ہے. اب جو ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہے فی الحال جو ہے مطلب وہ تلاوت میں موجود ہے، مصحف میں موجود ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے موضوع سے خارج چیزیں ہیں وہ، اور اس میں بہت ساری مفید باتیں ہیں اس میں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، وہ ایسی دیگر آیت بھی ہیں بطور حکم منسوخ ہیں وہ، لیکن بطور تلاوت باقی ہیں. ایسے میں اس اعتبار سے صحیح بخاری میں کوئی حدیث بسند صحیح کہہ رہا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر وہ حدیث ہے اور اس درجے کی صحیح ہے، لیکن وہ ہے منسوخ، وہ حکم منسوخ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت ساری، جیسے جو ایک خاتون کی عدت سے متعلق، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، اس کی عدت سے متعلق جو حولان حول کی بات تھی، اس مسئلے سے متعلق ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے جو ہے یعنی آیت الموارث لے کر کے آئے آپ نے،
جس میں پہلے مہاجرین انصار سے جو ہے یعنی وراثت بھی لے لیا کرتے تھے. مطلب یہ جو ہے وہ دونوں ملے ہوئے تھے, دونوں میں مواخات تھی, لے لیتے تھے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے شرعی حکم کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی پیدا کرا دی تھی, اس حد تک کہ جو ہے ایک دوسرے کے وارث بھی بن جا رہے ہیں. لیکن آیت المیراث کی وجہ سے وہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. ناسخ منسوخ سے متعلق جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو معاملہ رہا ہے, قیام اللیل ہے. قیام اللیل آغاز میں جو ہے مطلب یہ ایک واجب امر تھا ایک عام مسلمان کے لیے, اور عام مسلمان کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. اس کا وجوب منسوخ ہو چکا ہے, اس کا استحباب باقی ہے. پھر اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو خدمت رہی ہے اہل السنہ کے ہاں, جو ناسخ منسوخ کی جو ترتیب رہتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نسخ القرآن بالقرآن, قرآنی آیات سے, جیسے آیت المیراث کا معاملہ ہے, عدت کا معاملہ ہے, یہ سب تو قرآنی آیات سے جڑے مسائل ہیں. نسخ القرآن للسنہ کے اگر بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ دیکھو یعنی نسخ القرآن للسنہ, قرآن مجید کی آیات کے تناظر میں جو ناسخ منسوخ کا مسئلہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے. تحویل قبلہ کی بات لے لیجیے آپ, جو تحویل قبلہ کی بات, اور اسی طرح سے جو ہے جو یوم عاشورہ کا جو روزہ تھا اس کے وجوب کا جو نسخ ہوا ہے وہ معاملہ لے لیجئے. تو اس طرح کے مسائل بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھے ہیں, نکاح المتعہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس جانب بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت, یعنی ایک اول ما نزل والی بات, ایک سبب النزول والی بات, ایک الناسخ والمنسوخ والی بات. جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں وہ آپ الجامع الصحیح کی طرف رجوع کریں گے, کیونکہ پھر اس سے متعلق جو احادیث جو ہے مطلب کس تناظر میں ہیں, اس پر ابن حجر یا دیگر شارحین حدیث کا کیا کلام ہے, خصوصاً ابن حجر کا رحمہ اللہ, وہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے, اس کا تقاضا الگ ہے. لیکن میں بس آپ کو ایک مثالیں دیتے جا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. قرات کی بات اگر کرتے ہیں, قرات سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت اس سلسلے میں بھی بہت نمایاں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بیشتر مقامات پر جو ہے یعنی اہل علم کی جو مشہور قراتیں ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں, اور اس کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے اس میں ترجیحات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اس کتاب کی اگر بات کرتے ہیں صفحہ نمبر 199 سے, بہت طویل مبحث ہے. المبحث الرابع استعانت البخاری بالقراءات فی التفسیر. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا جو منہج ہو, اور پھر منہج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نمایاں نمایاں جو خدمت رہی ہے اس بارے میں آپ ضرور مراجعہ کریں. امام بخاری رحمہ اللہ جو معروف قراء ہیں, مشہور قراء ہیں, جو صحابہ سے منقول ہے, اور صحابہ کے جو تلامذہ میں جو اخص تلامذہ ہیں جو اس سلسلے میں آپ کی مشہور قراتیں ہیں, اور اس کو رکھ کر کے آپ نے بالخصوص وہ جو آیت کریمہ ہی نہیں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوِّقُونَهُ, دونوں جو قراتیں ہیں. پھر قراتوں کی ترجیحات کی بات ہے, اس کو امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. بالخصوص یہ مثال جو ہے نمایاں ہے. اسی طرح سے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, یہ جو ہے امرنا ہے یا امرنا ہے, دونوں قراتیں ہیں. لیکن اس سلسلے میں جو ہے بات ترجیحات کی جو آتی ہے, پھر اس سے جو معانی بنتی ہیں ان سب کو ذکر کیا ہے. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا. آپ جو ہے اس آیت کریمہ میں بھی دیکھ لیجئے, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ, ان سب آیات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. بہرحال آیات بہت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اسی طرح سے سورۃ الجمعہ کی آیت ہے, سورۃ یوسف کی آیت ہے, حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. بہرحال سمجھ رہے ہیں آپ. تو ان سب آیات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قراتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے, اور ان کو ذکر کر کے جو اس کا اصل معنی ہے اس کو بھی بتایا ہے. پھر ترجیحات کی بات بھی اس میں آ جاتی ہے. چلیے, قراءات کے بعد غریب القرآن. غریب القرآن تو آپ کتاب التفسیر میں تو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے اس کو. کتاب التفسیر ابھی ہم نے ختم کیا ہے. ہر سورے کے آغاز میں اس سورت میں موجود جو الفاظ ہیں, غریب الفاظ ہیں,
اسے آپ پہلے اجزا کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کتاب احادیث الانبیاء دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کئی جگہ پر، کتاب الجنائز میں بھی جو ہے مطلب کئی ایسے ابواب ہیں جہاں پر آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن الفاظ کو نقل کر کے اس کی معانی بتائے ہیں۔ جیسے لحد کا مسئلہ آتا ہے قبر میں، تو اس میں جو ہے مطلب لحد کا معنی کیا ہے، آپ نے قرآن آیات کو ذکر کر کے اس کا معنی بتایا ہے۔ متعدد کتابوں میں، صرف کتاب و تفسیر میں، ہاں کتاب و تفسیر میں یہ چیز اغلب ہے، لیکن متعدد کتابوں میں یہ چیز ملے گی آپ کو۔ دکتر فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی یعنی جو غریب القرآن ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس جانب جو خدمت رہی ہے اسے انہوں نے اجزا بھی کیا ہے، طبعا میں کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ، امیجز میں دیکھ سکتے ہیں، کتاب جو ہے مطبوع ہے یہ، اور یہ بہت اغلب ہے، ہر سورہ کے آغاز میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں قرآن مجید کی صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تفسیر سے متعلق جو خدمت رہی ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اس پہلو بھی کہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو طرق تفسیر سے متعلق جو بات بتائی کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، آپ دیکھ لیجئے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا وہ جو آیت کریمہ ہے آیت الوضو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی وعلی سفر او جاء احد کیا ہے منکم الغائط۔ تو اس آیت کریمہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی وہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہے، ترتیب کے اعتبار سے بعد میں، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو پہلے رکھا، اور جو سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کو بعد میں رکھا، کیونکہ اس میں جو فطہروا والا جو معاملہ ہے اس آیت کریمہ میں اغتسال والی بات ہے، فاغتسلوا والی بات ہے، تو وہ جو اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کی تفسیر ہو رہی ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو رہی ہے، یعنی اس میں اغتسال والی بات نہیں ہے سورۃ المائدہ کی آیت میں، جبکہ سورۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ اس آیت کریمہ میں فاغتسلوا والی بات ہے، اس کو آپ نے مؤخر رکھا آپ نے، تاکہ پہلے آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت کریمہ سے ہو جائے، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہے، لیکن آپ نے بطور تفسیر بعد میں رکھا اس کو، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن۔ کچھ آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن بالقرآن میں جو منہج اختیار کیا ہے، اس میں سے ایک طریق یہ بھی ہے کہ آپ ایک ترجمہ الباب، ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع سے متعلق جتنی آیات ہو سکتی ہیں سب آپ نے اجزا کر دی ہیں، گویا کہ اس ساری آیات مل کر کے اس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، آیات کی تفسیر آیات سے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو کتاب الحج میں باب فضل الحرم، یہ عنوان قائم کیا اور کہا وقول اللہ تعالی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، اور ساتھ میں کہا وقوله جل ذکرہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اسی طرح سے باب فضل مکہ و بنیانہا، یہ باب قائم کیا، اور اس سلسلے میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہاں سے لے کر کے رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پوری آیات آپ نے نقل کی۔ آپ اسی طرح سے جو ہے باب توریث دور مکہ وبیعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اور پھر آپ نے ایک اور باب قائم کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، آپ نے 3 آیات لے کر کے آئے۔ ایک اور باب آپ نے قائم کیا جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، یعنی ایک موضوع سے متعلق جو متعدد آیات ہیں اسے اجزا کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریق ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اموال الیتامہ کی بات لے لیجیے آپ، اموال الیتامہ سے متعلق، اکل المزتر سے متعلق جو آیات ہیں ان سب آیات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اجزا کر دی ہیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور پھر ایک آیت کریمہ ہوتی ہے، اس میں ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کی وضاحت کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ
یعنی جو ہے دیگر آیات لے کر کے آتے ہیں جہاں پر اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ دیکھیے کہ ایک آیت کریمہ تفسیر القرآن بالسنہ ایک آیت کریمہ نقل کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں احادیث لے کر کے آتے ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوتی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں تو اغلب ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے مثلا صحیح بخاری کی کتاب اللباس میں آپ نے کتاب کا ہی آغاز کیا ایک آیت کریمہ سے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، کتاب کا آغاز کیا، اور گویا کہ پوری کتاب اس کی تفسیر ہے، کتاب اللباس۔ آغاز آپ نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھو کتاب کفارات الایمان، آپ نے کتاب کا آغاز کیسے کیا؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کے بعد آپ نے جو ہے مطلب صحابہ کے آثار وغیرہ پھر احادیث مبارکہ لے کر کے آئے اس موضوع سے متعلق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرہن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے آغاز کیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اس سے متعلق احادیث لے کر کے آئے، پوری کتاب لکھ دیا آپ نے کتاب الاطعمہ کا آغاز کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ انفقوا من طیبات ما کسبتم کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ 3 متعدد آیات لے کر کے آئے اور پوری کتاب کو اسی پر جو ہے قائم کیا آپ نے۔ کتاب المرضہ اٹھا لیجیے، من یعمل سوءا یجزا بہ، اس آیت کریمہ کو لکھا اور پوری کتاب لکھ ڈالی آپ نے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تفسیر القرآن بالسنہ کا ایک نہج یہ تو عمومی ہے، بالذات اگر آپ دیکھیں گے ایک مسئلے کو لے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ابواب ایسے قائم کیے کہ ایک باب قائم کیا اور آپ نے آیت کریمہ نقل کی اور پھر اس سے متعلقات جو احادیث ہوتے ہیں وہ لے کر کے آئے، یہ صرف باب کے تحت میں۔ تو ابھی جو مثالیں دیا تھا وہ تو کتابوں سے متعلق، یہ جو مثالیں دے رہا ہوں وہ صرف باب سے متعلق، اور ایسی جو ہے کثرت ہے، ایک دو مثالیں ہم نہیں دے سکتے، کثرت ہے، اب جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہیں اس کو بھی جو ہے مطلب خوب جو ہے مطلب جو ہے ذکر کیا ہے، اور اس کی مثالیں دینا بھی مشکل ہے۔ یہ بھی آپ کو جو ہے کتاب الایمان میں آپ کو مل جائیں گی، اور بھی جو ہے کتاب العلم میں، کتاب الاذان میں، اور جو ہے کتاب الطہارہ جو کتاب الوضو وغیرہ ہے، کتاب الزکوٰۃ میں، کتاب الصوم میں، کتاب الحج میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، کتاب التوحید میں، ہر جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ آیت کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، پھر اس کی معانی بتاتے ہوئے ابن عباس کے دیگر جو تلامذہ ہیں ان سے، اور جو معروف مشہور نسخے ہیں کہ تفسیر کے ان کے حوالے دینا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کثرت سے، اور لغہ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی کثرت سے لغہ کا بھی خوب جو اہتمام کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک معاملہ جو تفسیر کی بابت ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کا غلط معنی لیا ہے اور غلط استدلال کیا ہے اور ایک غلط نظریے کی بنیاد جو ہے مطلب آیات پر رکھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر بھی رد کیا ہے۔ یعنی منہج الامام البخاری فی تفسیر آیات العقیدہ، جیسے خوارج پر رد ہے، مرجئہ پر رد ہے، اور جو ہے آپ لے لیجیے اسی طرح کی جو دیگر منحرفین ہیں، کتاب بدیل وحی کہہ رہا ہوں، کتاب الایمان لے لیجیے، آپ کتاب القدر لے لیجیے، کتاب اخبار الاحاد لے لیجیے، تو ان سب، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے لیجیے، کتاب التوحید لے لیجیے۔ تو صحیح بخاری کی یہ سب وہ کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرق ضالہ پر رد کرنے کے لیے قائم کی ہیں۔ تو جہاں انہوں نے کچھ آیات کا غلط معانی انہوں نے جو ہے مراد لیا ہے، غلط استدلال کیا ہے، ان پر رد کیا ہے، اور بہت ساری آیات ذکر کر کے ان پر رد کیا ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ، ان کے استدلال کی نفی کی ہے، اور ساتھ میں آپ نے بہت ساری آیات نقل کر کے ان پر رد بھی کیا ہے۔ آپ جو کتابیں میں نے ذکر کی ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی، یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو صحیح بخاری کے صرف کتاب التفسیر لے کر کے نہ گفتگو کریں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا تفسیر سے متعلق جو معاملہ رہا ہے وہ بہت ہی وسیع پیمانے پر ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب علم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جہاں علم حدیث میں جو ہے ایک مقام رکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فقہ میں جہاں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں،
امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے تاریخ بیانی میں جہاں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، رجال میں، علل الحدیث میں جہاں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ویسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں بھی جس طرح سے عقیدے میں آپ امام ہیں، ویسے ہی تفسیر کے باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ امام ہیں، یعنی وہ ایک امام المفسرین ہیں، وہ یعنی من ائمۃ المفسرین ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ مجھے بتانے مقصود ہے، ورنہ محض التفسیر جو کتاب و تفسیر ہے صحیح بخاری کی، وہ خود کفایت کر جاتی ہے جس طرز کی امام بخاری نے اس میں جو ہے مطلب خدمت کی ہے۔ لیکن اگر اس کو پوری الجامع الصحیح سے اگر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اور تفسیر جو ایک مستقل ایک موضوع ہے، ایک مادہ ہے، القرآن والعلوم کے سارے اجزاء اس میں جو ہے مطلب ضم ہے، اس تناظر میں اگر آپ الجامع الصحیح کو پڑھیں گے تب بھی جو ہے وہ چیز جو ہے آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تفسیر کی بابت بڑی عظیم خدمت رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو معتزلہ اور جہمیہ ہیں، جو القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ جو اہل السنہ کا موقف ہے، صحابہ کا موقف ہے، اور یہی جو ہے درست موقف ہے، اس سلسلے میں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اس بارے میں امام بخاری نے کیسے رد کیا ہے ان لوگوں پر دلائل کے ذریعے سے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو الاستواء علی العرش کی اگر بات کرتے ہیں اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے مطلب اس پر گفتگو فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو پر گفتگو فرمائے ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں ایک سلفی جو نہج ہوتا ہے، ایک سلفی جو نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کو نمایاں کی ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ کی تفسیر پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو طریق رہا ہے پورے الجامع الصحیح میں، اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ کتاب التوحید کو لے لیجئے، کتاب القدر کو لے لیجئے، جیسے کہہ رہا ہوں کہ کتاب الایمان کو لے لیجئے آپ، تو یہ اہل السنہ والجماعہ کی، اس لیے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کے طریقے پر ہے، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اہل السنہ والجماعہ کے طریق پر ہے، تفسیر بغوی کو لے لیجئے آپ اہل السنہ والجماعہ کے طریق پر ہے، لیکن تفسیر ابن عطیہ کو لے لیجئے، قاضی ابن عطیہ کی تفسیر کو لے لیجئے، اس میں جو ہے مطلب کئی جگہوں پر مطلب تعویل کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں۔ تو خالص اہل السنہ والجماعہ کی تفسیر سے متعلق امام بخاری کی بھی خدمت رہی رحمہ اللہ۔ یہ صرف آپ کتاب التفسیر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے نمایاں طور پر نظر نہیں آئیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح میں جو تفسیر سے متعلق جو ہر طرح سے جو خدمت رہی ہے، اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ نے جو فرق ضالہ ہیں ان پر رد بھی کیا ہے کہ جن آیاتوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس کا صحیح معنی بتایا ہے، اور بہت ساری آیات لا کر کے رد کیا ہے، ان پر ایک ایک شق کو لے کر کے رد کیا ہے، تو یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عظیم خدمت ہے۔ اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے آغاز میں بطور مجمل طور پر جو میں نے کہا تھا کہ جو عبادات ہیں، عبادات چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، اور جو ہے پھر اس کی فروعات ہیں، ان سب سے متعلق بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے جیسے باب ما جاء فی الوضوء، آپ نے کتاب الوضوء کا آغاز کیا، باب ما جاء فی الوضوء، اور اس میں آپ آیت کریمہ لے کر کے آئے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اس آیت کریمہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد جگہوں پر جو ہے نقل کر کے اس سے متعدد مسائل کتاب الطہارہ میں بھی لے کر، کتاب الوضوء میں بھی لے کر آئے ہیں، کتاب التیمم میں بھی لے کر کے آئے ہیں، کتاب الغسل میں بھی لے کر کے آئے ہیں، تو سب جگہ جو ہے اس آیت کریمہ کو مقدمے کے طور پر قائم کر کے اس سے مسائل جو متفرع ہیں اس کو آپ نے بیان کیا ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ یہی بات جیسے کہ میں نے کہا نا آپ کو، تحویل قبلہ کی بات ہو، اذان کی آغاز کی بات ہو، نماز کی فرضیت کی بات ہو، زکوٰۃ کی مشروعیت کی بات ہو، روزے کی اور حج کی مشروعیت کی بات ہو، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل گفتگو فرمائے ہیں۔ رمضان کی بات لے لیجئے، رمضان میں لیلۃ القدر کی بات لے لیجئے، قیام رمضان سے متعلق بات لے لیجئے، ان سب سے متعلق پھر جو ہے زکوٰۃ کے جو مطلب فروعات ہیں، کئی مسائل ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن آیات نقل کر کے پھر جو ہے مطلب اس سے متعلق احادیث لے کر کے آتے ہیں، گویا کہ تفسیر کا اتنا وسیع پہلو جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو قرآن میں جو قصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے بہت سارے قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اس جانب بھی خوب توجہ دی ہے، اور آپ نے جو ہے مطلب کتاب بدل الخلق اٹھا لیجیے آپ، اس میں جو ہے آدم علیہ السلام کے قصے سے آپ نے آغاز کیا، کتاب احادیث الانبیاء میں کتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے آپ نے بیان کیے، تو یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنا پھیلا کہ کہاں بیان کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔
تو انبیاء علیہم کے قصوں سے متعلق بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی خوب خدمت رہی ہے، اور جو بنی اسرائیل سے متعلقات جو قصے ہیں اس کو بھی آپ نے باسانید صحیحہ اپنے الجامع میں لے کر کے آئے، اور اس پر بھی آپ نے خوب کام کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یعنی بحیثیت مفسر آپ ایک عظیم مفسر ہیں، آپ نے محض اپنی الجامع الصحیح میں جو تفسیر سے متعلق ہر پہلو سے آپ نے خدمت کی ہے، اور پھر آپ کا جو معیار ہے جن اسانی سے آپ احادیث لے کر کے آتے ہیں، جو معیار آپ کے پاس ہے، اس اعتبار سے آپ نے یعنی وافر مقدار میں آپ نے خدمت کی ہے، وافر مقدار میں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے جو تقریب میں لکھا ہے کہ جو ہے صحیحین میں ساری کے ساری احادیث آ چکی ہیں، یہ تو بہرحال جو ہے مطلب درست بات نہیں ہے، لیکن کتب ستہ میں بہرحال دین کا تقریباً بڑا حصہ جو آ چکا ہے، یعنی کچھ ہی حصہ ایسا ہے جو کتب ستہ سے خارج ہے احادیث کی شکل میں۔ لیکن جو نقطے کی بات ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس پہ دھیان دیجیے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی اپنی الجامع الصحیح میں کل احادیث تو لے کر کے نہیں آئے، لیکن کیا مطلب ہے، بڑا حصہ صحیح بخاری سے خارج ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑا حصہ سے مراد بہت بڑا حصہ نہیں، لیکن ایک اچھا خاصا حصہ صحیح بخاری سے خارج ہے۔ لیکن جہاں تک مسائل کا احاطہ ہے، دین کو بیان کرنے کی بات ہے، دین کو پوری جامعیت کے ساتھ اس کی شمولیت کے ساتھ بیان کرنے کا حصہ ہے، اس اعتبار سے جو ہے مطلب بڑا حصہ دین کا آ چکا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ نقطہ واضح ہوا؟ احادیث نہیں، احادیث کا ایک اچھا خاصا حصہ صحیح بخاری سے خارج ہے، لیکن دین کا بھی ایک بڑا حصہ صحیح بخاری سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کا تقریباً بہت بڑا حصہ، کچھ جزئیات ہو سکتے ہیں جو صحیح بخاری سے خارج ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین کامل اور شامل ہے اور محفوظ ہے، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اصحیت کے ساتھ جو ہے مطلب پورا دین آپ نے جو ہے اس میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی کچھ ایک جزئیات ہوں گے جو صحیح بخاری سے خارج ہیں، تو اس اعتبار سے اگر آپ تفسیر کو سامنے رکھیں گے تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو اجزاء آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تفسیر جو جس شکل میں ہوتی ہے، جس طرز پر تفسیر ہوتی ہے، اس کے لیے جو علوم کی ضرورت پڑتی ہے، ان سبھی علوم پر امام بخاری کی خدمت ہے رحمہ اللہ۔ یہ اور بات ہے کہ بالذات الگ سے بھی آپ نے کتاب التفسیر ایک کتاب جو ہے مطلب قائم کی ہے، جو آپ کی کتاب کا نام الجامع کا تقاضا کرتی ہے، اس اعتبار سے تو آپ نے کتاب التفسیر الگ سے کتاب قائم کی ہے، لیکن بصفہ عامہ جو التفسیر ہے ایک مادے کے طور پر، تو اس کا بھی امام بخاری نے احاطہ کیا ہے پورے اپنے الجامع میں۔ میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔